اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں عمل بتا دیتا ہوں، آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے، اس کے بعد اس کا طریقہ کار بھی اور اس سے آپ کیسے رہنمائی حاصل کریں گے یہ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے میں عمل بتا دوں تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ سے کوئی حصہ مس بھی نہ ہو، تاکہ جس کی وجہ سے آپ کے وظیفے میں خلل نہ آئے۔ معزز سامعین، آپ نے عرق گلاب میں زعفران حل کر کے آپ 50 روپے کا بھی اگر زعفران لے لیں تو اس سے بھی آپ اچھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے نئے چاند کی پہلی جمعرات یا جمعہ کو، خصوصاً یہ عمل جمعہ کا ہے، اگر آپ جمعے کو کریں گے تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے جمعے کے دن صبح فجر سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے سورہ مزمل کو عرق گلاب میں زعفران حل کر کے لکھنا ہے۔ اب کوئی سوال کرے گا میں پین سے لکھ سکتا ہوں، ایسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، آپ پین یا کسی اور چیز سے نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کو صرف زعفران سے ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آپ نے اس پورا سورہ مزمل جو ہے آپ نے ایک کاغذ پہ لکھنا ہے بغیر زبر زیر پیش کے۔ اس میں اگر آپ ایک وقت میں لکھ سکتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر آپ ایک وقت میں بیٹھ کے نہیں لکھ سکتے تو آپ 3 نشستوں میں اس کو کاغذ پر لکھ دیں۔ اب جب اس کو آپ کاغذ پر لکھ دیں تو آپ نے ایک بڑی بوتل پانی کی لینی ہے جس میں تقریباً 1.25 لیٹر پانی ہو، یا ایسے سمجھے کہ 2 لیٹر پانی آ سکے، تو اس میں یہ جو آپ نے لکھائی کی ہے اس میں آپ نے ڈال دینی ہے۔ اب رات کو آپ نے 7 بار سورہ مزمل شریف پڑھ کے اس پانی پر دم کرنا ہے۔ جمعے کو آپ لکھ دیں گے تو جمعے کا دن گزر کے جو رات آئے گی اس میں آپ نے 7 بار سورہ مزمل شریف پڑھ کے اس پانی پر دم کرنا ہے۔ اب آپ نے 1 کپ پانی جو ہے رات کو سونے سے پہلے پینا ہے، اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، اور آپ نے سوتے وقت اس تصور سے آپ نے درود پاک بار بار پڑھنا ہے کہ یا اللہ، اس سورہ کی جو معقلات ہیں یا کوئی بھی اس کی مخلوقات ہیں اس کو میرے خواب میں حاضر کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب پہلے دن آپ کر لیں، دوسرے دن آپ کر لیں، تیسرے دن آپ کر لیں، تیسرے دن انشاءاللہ آپ کو خواب میں جو آپ کا مسئلہ ہے، مطلب آپ پر سحر ہے، آپ پر جادو ہے، آپ پر جنات ہیں، کاروباری بندش ہیں، کوئی ایسی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مرض ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ علاج بھی جاننا چاہتے ہیں، اب جیسے ہی خواب میں ماکلین نظر آئے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے میں بالکل جیسے کوئی عام انسان بغیر خواب کے بیداری حالت میں ہوتے ہیں، آپ کو بالکل ویسے ہی لگے گا۔ تو وہ جب سلام کہے آپ سلام کا جواب دیں، اس کے بعد وہ اگر پوچھے آپ اپنے مسئلے کا حل بتائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر وہ آپ سے نہ پوچھے تو آپ نے خود بتانا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں یا میرا علاج کر دیں، انشاءاللہ وہ سارا کچھ آپ کو خود بتائیں گے۔ اب معزز سامعین، اس عمل اور وظیفے کی جو شرائط ہیں، جو پابندیاں، وہ آپ سن لیں۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں تاکہ آپ کی گناہوں کی نووست کی وجہ سے حاضری ختم نہ ہو جائے اور حاضری بند نہ ہو جائے۔ پہلے آپ توبہ کر لیں، اس کے بعد 1 مرغی یا 3 عدد مرغیاں اس عمل کی صدقات دے کر، مطلب اس کو ذبح کر کے یہ کہیں کہ خاص اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس کو ذبح کیا، اور اس عمل کی برکت سے مجھے جو میرا مسئلہ ہے وہ مجھے خواب کے ذریعے بتا دیا جائے، یہ نیت آپ نے کرنی ہے۔ اب یہ مرغیاں آپ کسی غریب، بیوہ، یتیم، مسکین کو دے دیں تو انشاءاللہ اس وظیفے میں آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ دوسری بات، جب آپ سورہ مزمل 1 نشست میں لکھے یا 3 نشستوں میں لکھے، سب سے پہلے آپ نے اپنا حصار ضرور کرنا ہے۔ اس میں
اس کے باوجود کہ اس میں کوئی رجت کا خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر خوف کا خطرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی احتیاطاً آپ حصار کر لیں. ہو سکتا ہے سورہ مزمل کے الفاظ لکھنے میں آپ سے غلطی ہو جائے اور اس کا وبال آپ پر نہ آئے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے اپنا حصار کرنا ہے. سورہ فاتحہ 7 بار، آمن الرسول جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں وہ بھی 7 بار، 3 بار بلکہ 3 جو آخری کل ہیں یہ بھی 7 اور آخر درود ابراہیم یا کوئی بھی درود شریف 3 بار 1 بار آپ پڑھ لیں. اب دونوں ہاتھوں پر دم کر لیں، سر سے لے کر پاؤں تک پھیرے اور یہ کہیں کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے میں نے اپنا حصار کیا، میں نے اپنا حجاب کیا. تو اس کے بعد آپ اس کو لکھیں. اب اگر آپ ایک نشست میں لکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ 3 نشستوں میں لکھیں گے تو آپ بالکل اسی طریقے سے اپنا حصار کریں گے. اس سے اگر آپ سے سورہ مزمل میں بلکہ غلطی ہو جائے کبھی کہیں الفاظ میں تو اس کا وبال آپ پہ نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ اس حصار کی برکت سے آپ سے غلطی ہوگی بھی نہیں، کیونکہ شیطان آپ کے کام میں دخل نہیں دے سکے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح 3 دن آپ یہ پانی پیتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، رات کو سوتے وقت درود پاک پڑھا کریں. دوسری بات، ان 3 دنوں میں آپ نے فلمیں، ڈرامے، گانے وغیرہ چھوڑنا ہوں گے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہوگا، ورنہ آپ یہ عمل بھی کر لیں گے لیکن اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ چیزیں آپ نے چھوڑنی ہوگی. تیسری بات، آپ نے ان دنوں میں کچا پیاز، کچا لہسن یا ایسی بدبودار چیز نہیں کھانی جس سے آپ کے منہ سے بدبو آئے، اور عمل پڑھتے وقت بھی اپنے کپڑوں پہ خوشبو ضرور لگائیں، اور رات کو سوتے وقت آپ کا بستر پاک ہونا چاہیے. ناپاکی کی حالت میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا اور شیاطین آپ کے بستر پر ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے بستر کو ان 3 دنوں کے لیے پاک رکھیں یا کوئی پاک بستر استعمال کریں. تو انشاءاللہ اس عمل میں کوئی بھی شک نہیں ہوگا، آپ کو آپ کے سوال کا، آپ کے مسئلے کا، آپ کی مصیبت اور مشکل کا صحیح پتہ بھی لگ جائے گا کہ کیا مصیبت ہے، کیا مشکل ہے. اور دوسری بات یہ کہ موکلین آپ کو کوئی وظیفہ بھی دیں گے جو انشاءاللہ آپ کی علاج کے لیے کافی و شافی ہوگا. معزز سامعین، ایسے اعمال میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ کہیں آپ سے گناہ کبیرہ تو نہیں ہوتے، تو پہلے ان کو ترک کریں. تو انشاءاللہ اس عمل میں اور ایسے ہزاروں عمل میں بلا خوف و جھجک آپ کو ضرور بالضرور کامیابی ہوگی. میری طرف سے اس عمل کی تمام بھائیوں بہنوں کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.